الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم کے ذریعے، کبھی راحت اور کبھی تکلیف، کبھی امارت، کبھی غربت، کبھی حکومت، کبھی محکومی۔ تو ان آزمائشوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا اور اس کے خوشی میں اس کو نہ بھولنا اور غم میں اس کو نہ چھوڑنا، یہ مومن کی شان ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑوں کے عقاب، ہمارے جو دادا اور ہمارے والد صاحب، ہمارے تایا جی، ان کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق والدین کا یہ بھی بتایا ہے کہ والدہ اور والدین کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے عزیز، ان کے دوستوں کا خیال رکھا جائے۔ تو ہمیں بھی یہ حکم، ہم ان کا خیال رکھیں، انہوں نے بھی رکھا ہے۔ باقی الیکشن تھے، ایک آدمی گزر گیا، تو میں ان تمام حضرات کا جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ووٹ دیا، سب کا شکر گزار ہوں۔ جنہوں نے نہیں دیا، ہم ان سے بھی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ خدمت کا کام، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کنبے کی خدمت انسان اللہ کو ایسے خوش کرتی ہے جیسے آپ اپنے کنبے کی خدمت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کے بھائیوں کا خیال رکھے، آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کا خیال رکھنے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تو عبادت ہے، اور خدمت میں اختلاف نہیں ہوا کرتا، اختلاف تو نفس پرستی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس پرستی سے محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ جیت مبارک کرے اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں جو نہیں آگے آ سکے ان کو اللہ تعالیٰ اور خدمت کی توفیق دے۔ ہم اپنے اخلاقیات، اپنی روایات، اپنے مذہب کو کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں، صلہ رحمی کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ پڑوسی کا حق ہے، اور رشتہ داروں کا حق ہے، اور علاقے کا حق ہے، خود انسان کے اپنے نفس کا حق ہے، اس کی بیوی کا حق ہے، اس کے مہمانوں کا حق ہے۔ تو اختلافات اپنی جگہ ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے۔ باقی ووٹ اپنا اپنا تھا، یہ جمہوری روایات ہیں، اور جمہوریت کا روایات کا یہ ایک طریقہ ہے، تو اس لیے اس طریقے پر چلیں۔ اور اپنے درمیان میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہ کرو، کونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، اور کسی قسم کی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم سب مل کر آگے چلیں اور اس علاقے کو، اس دھرتی کو دینی طور پر، دنیاوی طور پر، دونوں طور پر ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ ہمارا دینی طور پر بھی یہاں ترقی ہو، لوگ نمازی بنے، لوگ امانت دار ہوں، لوگ دیانتدار ہوں، لوگ آنےسٹ ہوں، لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا حق دینے والے ہوں، چھیننے والے نہ ہوں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے حق چھیننے کی کوشش کریں گے، لڑائی ہوگی اور کسی کو کسی کا حق نہیں ملے گا۔ اگر ہم میں سے ہر فرد پڑوسی کا حق دے، شوہر بیوی کا حق دے، بیوی شوہر کا حق دے، اور حکمران عوام کا حق دے، عوام حکمران کا حق دے، تو پھر لڑائی نہیں ہوگی، پھر محبت بڑھے گی۔ تو ایک دوسرے کا حق دیں چھیننے کے بجائے، تو سب کو سب کا حق بھی مل جائے گا اور محبت بھی قائم رہے گی۔ اور چھینا جھپٹی کریں گے تو حق بھی کسی کو نہیں ملے گا، اور نفرت، بغض، عداوت بڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینی طور پہ بھی ترقی نصیب فرمائے، دنیاوی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں، یہاں مسائل ہیں جن مسائل کا الیکشن سے پہلے یہاں ذکر ہوا ہے، تو اب ہم سب کو مل کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اس گاؤں کا پانی کا مسئلہ ہے، اسے حل کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہماری ڈسپنسری ایک عرصے سے جو ہے نا، وہ BHU ہماری تعمیر نہیں ہو سکی، الحمدللہ ہم نے اس کے لیے زمین دی، اپنے بھائی کو راضی کیا، اب انشاءاللہ وہ بھی تعمیر ہوگی اور لوگوں کو ایک سہولت ملے گی، پھر ہم اس کو اگلے درجے پر لے جائیں گے۔ یہاں ڈگری کالج کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ PM صاحب تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ ڈگری کالج بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے اس پورے نیلم کا مسئلہ ہے، صرف ایک لواج یونین کونسل کا مسئلہ بھی ہے جو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اگر آج مسائل 100 ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس سال ہم ان میں سے 20 حل کر لیں، پھر اگلے سال 20 حل کر لیں، پھر اگلے سال 20 حل کر لیں، تو ہمارے مسائل خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایک دوسرے کو دھکا مارا، ایک دوسرے کو چوٹیں ماری، میں نے اس دن عرض کیا تھا اسکول کے بچوں میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، اور میں نے اور سجدہ میں بھی عرض کیا تھا حضرت شاہ صاحب کی جو ہے نا وہ خیرات کے موقع پر، کہ بھائی لکیر کھینچ دی گئی ہے نا، اب اس لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے کونیاں نہ ماریں، ناک نہ ماریں، دھکے نہ ماریں، اپنی لکیر بڑی کرنے کی کوشش کریں، اپنی خدمت کا دائرہ بڑھائیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنا تقوی بڑھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو۔ تو قرآن کا بنیادی موضوع ہی 2 ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنا عبادت کے ذریعے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق خدا کو خدمت کے ذریعے۔
حضرت لاہوری سے کسی نے پوچھا تھا مختصر ترین بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو راضی کرو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت سے۔ تو بس آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں ہم سب کو، جو جیتے ہیں جو ہارے ہیں، سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ اپنے رب کو عبادت سے راضی کریں، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے وہ ان کو راضی کریں اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو ہم راضی کریں خدمت سے۔ اگر ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کریں گے، عبادت بھی اللہ کے لیے ہو، اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے لیے ہو، مخلوق خدا کی خدمت بھی اللہ کے لیے ہو، تو پھر کوئی گالی دے ناراض ہو اللہ راضی رہے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ بھی نفس کے لیے کی کہ اس لیے کریں گے عبادت کہ لوگ اچھا نمازی کہیں، اطاعت اس لیے کہیں کہ لوگ عاشق رسول سمجھیں، خدمت اس لیے کریں کہ لوگ بڑا سوشل ورکر سمجھیں، تو پھر لوگوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہاں دنیا بھی خسارے میں چلی جائے گی، آخرت بھی۔ تو اس لیے کونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہیں، علاقے کی دینی اور دنیاوی ترقی کی فکر کریں، اپنی نسل نو کو امانت، دیانت، عبادت، اخلاقیات، معاشرت، معاملات کی درستگی سکھائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام معززین کا، بالخصوص ڈاکٹر غلام محمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ خود چل کے تشریف لائے۔ میں نے جانا تھا ان کے ہاں اور ہمارا یہ طے ہوا تھا، لیکن وہ ماشاءاللہ یہ خواجہ برادری ذرا جلد باز ہے، دن کے بھائی خواجہ جلدی جو ہے نا وہ سسا نکلے تو پہلے وہ قبر میں دفنا چھوڑ دے۔ یہ ماشاءاللہ محبت کرنے والے ہیں، جلدی خود تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہر قدم پر نیکی دے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے ہمارے علاقے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔